They are being converted and then married. Girls as young as 10, 11, 12. So they are taking all our resources. They are bringing a lot of alien people from outside. They are attacking the secular, tolerant fabric of Sindhi society. They are taking our lands. They are taking our natural resources. They are killing our people. They are marginalizing our people. And that is why we are here to tell the international community that Sindhi people are in that struggle, not for ourselves, to save ourselves and to save our people, but to fight against the religious extremism, which has got huge implications for the stability and peace in the region and in the world. بصیر صاحب بولیں گے, سنگے بولیں گے, ممتاز صاحب بولیں گے اور ہدایت بولیں گے. پکڑنا پڑے گا, میں پکڑتا ہوں. اشارہ کرتے ہیں. آپ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کو. وزیر صاحب, آپ تو ہیومن رائٹس کا کافی وہ رکھتے ہیں, مدعا رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں اور باقی پاکستان میں کیا حالات ہیں ہیومن رائٹس کے؟ یہ بہت ہی سنگین حالات ہیں اور ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کو اس پہ سخت تفتیش تشویش ہے, اس لیے کہ یہ انسانوں کے قتل عام پہ ختم ہو رہا ہے. اور خاص طور سے اس وقت ہم جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ سندھی عوام کے حق میں کر رہے ہیں, کیونکہ وفاق اور سندھی گورنمنٹ, سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, یہ چاہ رہی ہے کہ سندھ کے تمام وسائل پہ قبضہ کرے, اور اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ ڈس اپیئرنسز کی جائے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے, اور یہ ایک بڑے پیمانے پہ, جو کہ وہاں میڈیا میں بھی نہیں آ پاتا ہے. بہت سارے نوجوان اس میں ہلاک ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے ٹارچر سیلز رکھے ہوئے ہیں جس میں لے جا کے یہ ان کو, ان کے گھر والوں کو ٹارچر کرتے ہیں. یعنی بلوچستان میں جتنی ڈس اپیئرنسز ہوئی تھی اور ابھی تک جاری ہیں, اتنا ہی یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ان دو صوبوں کو وفاق نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کوئی آزادی ہو, کوئی آزادانہ سوچ رکھے, اور کوئی جو ہے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. اسی لیے یہ مستقل طور پہ یہاں پہ ایک ڈس اپیئرنسز اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. ایک طرف یہ سمجھتے ہیں کہ سب پاکستان مضبوط ہوگا, لیکن میرا خیال ہے یہ پاکستان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ حکمران اور خاص طور سے ہماری پاک افواج جو ہے اپنے کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. اسی لیے یہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے, اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اس وقت, جو کہ بہت بڑے خون ریزی میں چینج ہو جائے گا, اس طرح لگتا ہے. اپنا نام اور ڈیزگنیشن بتا دیجیے. جی میرا ٹیلیفون بھی نہیں, اپنا نام اور ڈیزگنیشن. اچھا, میرا نام بصیر نوید ہے اور میرا تعلق ایشین ہیومن رائٹس کمیشن سے. بصیر صاحب, can I ask you a question? Can I ask him a question? ہاں. Bashir صاحب, your organization is a watchdog in South Asia, particularly, or the whole Asia, but particularly in South Asia. Pakistan being a member of United Nations, which articles and which conventions with respect to human rights Pakistan is not following? So please elaborate those articles. Actually, the first thing is that... You want them to finish? Actually... Today you are supporting the cause with the Sindhis. So the situation is not very good in Gilgit Pakistan as well. So how you see the situation overall? Thank you so much. آج ہم یہاں پر سارے جمع ہیں اپنی سندھی کمیونٹی کے ساتھ سالیڈیرٹی میں, اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق اقوام متحدہ نے انسانوں کو دیے ہیں, جس میں آزادی, سوچ کی آزادی اور اپنے سیاسی حقوق اور اپنے علاقے کی آزادی مانگنے کا حق, یہ سندھیوں کا بھی حق ہے, بلوچوں کا بھی حق ہے, اور ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں موجود ہونے کا یہ مقصد ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ, کشمیر کے لوگ, سندھ کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اقلیتیں ہیں اور ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر.
یہ سیاسی مظالم بھی ہیں، لوگوں کے اوپر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اپنے حقوق مانگنے کی وجہ سے۔ حالیہ کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں لوگوں کو جیلوں میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ بابا جان ہیں، افتخار حسین ہیں، ان کے ساتھ 12 اور ہمارے رفقا ہیں، سیاسی کارکن ہیں جن کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور اپنی قوم کے لیے حقوق مانگ رہے ہیں۔ حال میں ہی ایک کانفرنس کی گئی جس میں گلگت بلتستان کے حقوق کے اوپر گفتگو کی گئی، جس کے بعد تمام کے تمام جو شرکاء تھے وہاں پر ان کے اوپر سیڈیشن کیسز بنائے گئے ہیں جن کی ابھی ضمانت ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ گلگت بلتستان میں کسی بھی قسم کی جو سوچ ہے اس پہ پہرے لگانے کی ایک پالیسی ہے جو حکمران اس پر اسی راستے پر ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ پہلے سے زیادہ جو حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ یہ بھی بات ہدایت صاحب اور سلیم آپ سوال کریں گے؟ پہلے اپنا نام اور میرا نام ہدایت بھٹو ہے۔ آئی ایم دی UK یورپ آرگنائزر آف ورلڈ سندھی کانگریس۔ ہدایت صاحب ابھی کیا حالات ہیں سندھ میں کہ آپ یہاں پہ مدعا اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے سندھیوں کے ساتھ بہت انیا ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے جو لوگ اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اپنی آزادی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، ٹارچر کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈسپیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ابھی بھی ڈسپیئر ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ ہم لوگ جو پیسفل ڈیمانسٹریشن وہاں کرتے ہیں، جیسے 23 مارچ کو ہوا تھا، اس سے 2 دن پہلے ان کے آرگنائزرز کو مار دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہیں بہت انتہا تک پہنچ چکی ہیں، خصوصاً سندھی ہندوؤں کو ٹارگٹ بنا کر ان کی نوجوان لڑکیوں 10 سال اور 6 سال کی لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو ریپ کر کے ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، ان کو فورسڈ میرجز کروائی جاتی ہیں۔ ایون جو لڑکیاں میرڈ ہیں، جو بچوں کی مائیں ہیں، کیونکہ پاکستان شریعہ لا ان کی میرجز کو ریکگنائز نہیں کرتا اور ان کو کڈنیپ کرنے والوں کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ انیا، یہ ظلم جو ہے، تو پہلے جیسے سندھ میں 29% سندھی ہندو تھے، اب جا کر 6 اور 7% بچ گئے ہیں۔ تو یہ جو انیا ہو رہا ہے سندھیوں کے ساتھ، سندھیوں کو خصوصاً اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ہم ان کے خلاف یہاں پر ہیومن رائٹس کے اداروں کو بتاتے ہیں، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی آرمی سمجھتی ہے ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کرتے ہیں، سریعام کرتے ہیں، کسی ڈر اور خوف کے خلاف بغیر کرتے ہیں، تو ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سریعام ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کرتے ہیں۔ لوگوں کو ہاسپٹل سے، ایگزام ہالوں سے اور امتحان ہالوں سے اور یونیورسٹیز میں کلاسوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ڈسپیئر کر دیتے ہیں، ان کو ٹارچر کر کے ان کی پھر ہمیں 2-4 دن کے بعد میوٹیلیٹڈ باڈیز ملتی ہیں، تو ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ بولیں گے سر؟ ریکارڈنگ کے لیے نام اور ڈیزگنیشن۔ میں ممتاز خان میرا نام ہے اور میرا تعلق متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے ہے، اس کا چیئرمین ہوں، اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں سے تعلق ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے سندھی دوست آج احتجاج کر رہے ہیں، وہاں سندھ کے اندر جو پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یا حکومت ہے، وہ جس طریقے سے سندھیوں، بلوچوں اور دوسروں کا جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی ایک سلیکٹو جو پالیسی ہے ٹوارڈس جو وہاں پہ جہادی آرگنائزیشنز ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ جہاں
जिनके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि जितनी भी वहाँ लिबरल फोर्सेस हैं, जितनी भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जितनी भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उनके दरमियान ये कंसेंसस मौजूद है कि पाकिस्तानी हुकूमत कोई भी संजीदगी से वहाँ पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंताबसंदी के ख़िलाफ़ और बुनियाद परस्ती के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर रही है, बल्कि एक सिलेक्टिव अप्रोच ले करके सिर्फ उन तंजीमों को या उन ग्रुपों को वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान एजेंसियों के कंट्रोल से बाहर हैं, और वो उनकी जो इंडियन सेंट्रिक पॉलिसी है या अफ़गानिस्तान जो सेंट्रिक पॉलिसी है उस पर वो अमल वो नहीं करते हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, इंडियन सेंट्रिक या अफ़गान सेंट्रिक जो तंजीमें हैं, वो उसी तरीके से इंटैक्ट हैं और वो उसी तरीके से उन्होंने उनको महफूज रखा हुआ है, जिसमें हाफ़िज़ सईद से लेके जैश मोहम्मद का मसूद अज़हर, जनरल हमीद गुल जो उनका मास्टरमाइंड हैं, और दूसरे ये जितने भी ग्रुप्स हैं, और उसमें पाकिस्तान कंट्रोल जो कश्मीर है वहाँ पे एक जहाद काउंसिल, मुत्तहिदा जहाद काउंसिल के नाम से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो सारे लश्कर तैयबा से लेके जैश मोहम्मद से तमाम लोग इस पे वहाँ पे मौजूद हैं और उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और बल्कि अभी 3-4 माह पहली दफ़ा जो है वो वहाँ पे जैश मोहम्मद का जो मसूद अज़हर है वहाँ पे उससे जो है वो टेलीफोनिक खिताब करवाया गया, और वहाँ कम से कम 10,000 आदमी इकट्ठे किए गए पाकिस्तान से ला के, और वो कम्प्लीटली जो है वो वहीं पाकिस्तान की जो एजेंसीज थी उनके कंट्रोल में ये सारा काम हो रहा था, और उसने वहाँ वो किया। तो उसमें अभी तक है वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो एक मुसलसल जो है वो थ्रेट है हमारी वो जो कल्चर, लोकल कल्चर है, हमारी जो वहाँ की जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं। तो उस हवाले से आज हम यहाँ पे खड़े हैं इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से को भी ये बताने के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान आज तक कोई संजीदगी से दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती, इंताबसंदी के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं ले रही। हमारे दोस्त मीर सलीम रज़ा दादा ये कहाँ पक्की में नीचे कर लीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मीर सनाई मेरा नाम है, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, और हम यहाँ पर यूएन के सामने जमा हुए हैं। आपने देखा सिंध में जो आज पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी और स्पेशली ISI की तरफ से हमारे बच्चों को अगवा करके उनको कुचले हुए लाश दिए जा रहे हैं, और सिंध में जो असल ऑनर्स हैं इस धरती के, सिंधी हिंदुओं को सिंध से बदर करने के लिए उनकी बेटियों को, बच्चों को अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बना के उनके मंदिर्स और उनके जो वर्शिप्स है उनको जलाकर वहाँ से बेदखल करने की साजिशें हो रही है। ये पाकिस्तानी स्टेट आज इसी यूएन का करार दिया हुआ सबसे बड़ा दहशतगर्द हाफिज़ सईद वो खुलेआम सिंध में अपने मदारिस बना रहा है, और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे थर में जो वहाँ पर हर 10-15 किलोमीटर के बाद उन्होंने अपने मदारिस बनाए हैं, जहाँ पर मुसल्ला विंग्स हैं, ट्रेन करते हैं उनको, और वहाँ पर जो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है, और मजहबी दहशतगर्दी, रिलीजियस इस्लाम के नाम पे जो ख़ास तौर पे ये जो थर और सिंध के दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर मदारिस बना के दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। आपने अभी शिकारपुर में देखा, और सिंध के रिसोर्सेज जो हैं उनको लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज करने जमा हुए हैं। शुक्रिया सर, शॉट ले लें।